نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو باب ہے وہ موضوع پر مسح کرنے کا ہے، ٹھیک ہے، باب موضوع پر مسح کرنے کے بیان میں۔ تو چونکہ یہ معاملہ سب کو پیش آتا ہے تو اس وجہ سے یہ اہم معاملہ ہے، تو اس کے احکامات پڑھیں گے۔ آج ہم حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر نے سعد بن ابی وقاص سے یہ حدیث بیان کی۔ جو سعد بن ابی وقاص تھے رسول رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، انہوں نے مسح کیا اپنے موضوع پر۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب سعد بن ابی وقاص کو دیکھا کہ انہوں نے مسح کیا ہے اپنے موضوع پر، جب وضو کر رہے تو پاؤں دھونے کے بجائے انہوں نے اپنے موضوع پر مسح کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے سوال کیا۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ سعد بن ابی وقاص کا یہ عمل صحیح تھا کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ دیکھو سعد بن ابی وقاص ہیں، وہ جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہے تو تم ان پر شک مت کرو، کسی دوسرے سے اس بات کی سچائی کو جانچنے کی کوشش مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ پیروں پر جب موزے پہنے ہوئے ہوتے تو موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے خفین کی واحد ہوتی ہے خف۔ تو خف جو ہے وہ اصل میں چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جرابوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی جس طرح موزے ہمارے پیروں میں پنڈلی سے اوپر تک آ جاتے ہیں ویسے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چمڑے کے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسرے حدیث سے ہمیں چونکہ دلائل ملتے ہیں کہ جو ہم جو موزے پہنتے ہیں، ان جرابے، ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت جرابوں اور موزوں پر مسح کا ثبوت ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کپڑے سے صحابہ کرام اپنے پیر کو لپیٹ لیتے تھے تو اس کپڑے پر بھی وہ مسح کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کوئی چھوٹا سا سوراخ ہو جاتا ہے موزے میں تو اس کے باوجود اس موزے پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسح کے مسئلے کو قرآن میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ قرآن میں کیسے ملتی ہے اس کی دلیل؟ کہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لو۔ تو یہ جو پاؤں کو دھو لو کی قرات ہے، ارجلکم بھی پڑھی جاتی ہے اور ارجلیکم بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دو قرات موجود ہیں اس کی۔ قرات حفظ جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں اس میں ہم ارجلکم پڑھتے ہیں۔ جب ارجلکم پڑھتے ہیں لام پر زبر کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ پیروں کو دھو لینا، ٹھیک ہے، پیروں کو دھونا۔ لیکن جب ارجلیکم لام کے زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جس قرات میں، وہ قرات حفظ نہیں ہے بلکہ دوسری ایک قرات موجود ہے جس میں ارجلیکم پڑھا جاتا ہے، تو اس میں پاؤں پر مسح کر لو۔ تو یعنی کہ قرآن میں بھی قرآن کی آیت میں بھی اس ترجمے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، کہ مسح بھی کیا جا سکتا ہے۔ مسح کے مسائل جو ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتے ہیں۔ مسح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مسح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا، ٹھیک ہے۔ اپنے ہاتھ سے جب انسان کسی چیز پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کو مسح کہتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر جب مسح کرنا ہوتا ہے تو ہم سر پر مسح کرتے ہیں، پیروں پہ مسح کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جب وضو میں ہم گیلے ہاتھ سے جو احادیث میں ذکر کیا گیا کہ گیلے ہاتھ سے ہم جو ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کو مسح کہتے ہیں۔ اچھا، خف جو ہے وہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ چمڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جورب کا لفظ جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے حدیث میں، اور جورب جو ہے وہ عام موضوع کے لیے ہوتی ہے۔ مسح کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر انسان نے وضو کیا ہوا ہے، وضو کی حالت میں اس نے جب موزے پہنتا ہے
تو پھر جب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ اگر وہ باتھ روم گیا بول و براز کے بعد یا سو گیا انسان، تو پھر اس کو دوبارہ وضو کے لیے وہ اگر وہ پاکی کی حالت میں اس نے موزے پہنے تھے تو اس پر مسح کر سکتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر جنابت لاحق ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس سے پاکی کا غسل واجب آ جاتا ہے، تو پھر چاہے ہم نے پاکی کی حالت میں موزے پہنے ہوں، پھر بھی ان کو موزوں کو اتار کر غسل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کب سے کب تک، یہ علماء کا کیا کہنا ہے کہ جب ایک انسان مقیم ہے تو وہ 1 دن اور 1 رات تک اس طرح سے مسح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، موزوں پر جب بھی وضو کرے اس دوران میں، اور اس نے جب پاکی کی حالت میں موزے پہنے تھے تو وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مسافر ہے تو مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات کی اجازت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب سے وقت کو گنا جائے، جب انسان نے پہلی بار وضو کر کے موزے پہنے تھے اس وقت سے گنا جائے، یا جب اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس سے وقت گنا جائے، یا پھر اگر اس نے جب دوبارہ وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا تو اس مسح کرنے کے بعد سے وقت کو گنا جائے۔ یہ تین قسم کے اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے اس وقت کے لیے کہ کتنے وقت اجازت ہے۔ تو جیسے جس کو زیادہ لوگ مانتے ہیں وہ کون سا ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان نے اگر وضو کیا، پھر وضو کر کے اس نے موزے پہن لیے، اب اس کا وضو کس وقت ٹوٹ گیا، لیکن ظہر کا وقت، فجر میں اس نے موزے پہنے تھے وضو کر کے، سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب ظہر کے وقت اس کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے کیا کیا، اس دوران میں اس نے موزے نہیں اتارے تھے جو کہ اس نے وضو کرنے کے بعد پہنے تھے، ابھی تک موزے پہنے ہوئے ہیں، اب اس نے ظہر میں وضو کیا تو موزوں پر مسح کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت سے وقت کو گنا جائے گا، تو اگلی ظہر تک کے لیے وہ جتنے بار بھی وضو کی ضرورت پیش آئی وہ ان موزوں پر مسح کرتا رہے گا اگر اس نے موزے اتارے نہیں ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیادہ مانی جاتی ہے بات۔ اس کے لیے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے، صفوان بن عسار کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ جب ہم مسح کریں تو 1 دن اور 1 رات تک کے لیے کریں۔ تو اس وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مسح کرنے کو کہا، پہلی بار جیسے اگر انہوں نے مسح کیا تو پھر 1 دن اور 1 رات تک وہ مسح وہ کر سکتے ہیں، تو اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ اچھا، لیکن موزوں پر مسح کرنے میں عورت اور مرد میں فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے سیم حکم ہے۔ جو جرابیں ہیں یا موزے ہیں ان کو کتنا اونچے تک ہونا چاہیے پیر میں، اتنا ہونا چاہیے کہ ٹخنوں کو کور کرتی ہو، کیونکہ موزے پیر جب ہم دھوتے ہیں تو ٹخنوں سمیت دھوتے ہیں، اس لیے ٹخنوں کے بھی موزوں میں کور ہونا چاہیے، تو ان موزوں پر مسح ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے کم ہے اگر تو پھر ان موزوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر تھوڑا سا پھٹا ہوا ہو موزہ، کوئی سوراخ ہو گیا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کون سے موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ جو کہ نمبر 1 پوری طہارت کی حالت میں پہنے گئے ہوں، ٹھیک ہے، وضو کے بعد پہنے گئے ہوں، پھر موزے یا جرابے یا کوئی اور چیز پاک صاف ہونی چاہیے، یعنی کہ بذات خود جن موزوں کو ہم نے پہنا ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے، گندگی ان پر کوئی پہلے سے نہ لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر جو جوڑوں پر موزے ہیں وہ کس چیز سے بنے ہوئے ہوں کہ کوئی مباح چیز ہو، ایسے کپڑے یا ایسے مٹیریل کے بنے ہوئے ہوں جو کہ ہمیں جن کو پہننے کی اجازت ہے، وہ جائز ہے۔ جیسے اگر خنزیر کے یا کتے کے چمڑے کے موزے ہیں تو ان کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا، نہ ہی ریشم کے موزوں پر، کیونکہ مردوں کے لیے ریشم پہننا اجازت نہیں ہے، تو ریشم کے کپڑے پر بھی موزے مسح نہیں کر سکتے۔ مزید یہ کہ موزے یا چمڑے کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں خف، اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے جس سے انسان کا پیر اس طرح سے ڈھکا ہوا ہے جو کہ پیر دھونے کا حصہ ٹخنوں تک پیر جس میں چھپا ہوا ہے، ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ کوئی ایسے جوتے پہنے ہوئے ہیں جن کو مکمل طور پر وہ پنڈلی تک چھپے ہوئے ہیں پیر، تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ
پھر ان کو پاک ہونا ضروری ہے. اگر جوتے ہی پاک نہیں تھے تو ان پر مسح نہیں ہو سکتا. اور جیسے کہ اب ہم نماز کے لیے ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو ہم جوتے اتار دیتے ہیں، تو پھر ان پر مسح کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس چیز پر مسح کیا ہوتا ہے پھر اسی کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر مثال کے طور پر بہت سردی اور انسان دو جو موزے پہنے، ٹھیک ہے، ایک موزے پہننے سے پیر اتنے گرم نہیں ہے، تو اب ایک انسان نے دو پیر پہنے ہوئے موزوں کے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو کون سے موزے پر مسح ہوگا؟ تو دیکھیں، اگر تو انسان نے اس کے لیے، اگر انسان نے طہارت کی حالت میں ایک موزہ پہنا، ٹھیک ہے، اگر وضو ٹوٹنے سے پہلے اس نے دوسرا موزہ بھی پہن لیا، یعنی ابھی تک اس کا وضو ہے، پہلا پیر جب اس نے پہنا تھا اس وقت وضو کر کے پہنا تھا، لیکن اب دوسرا پیر وضو ٹوٹنے سے پہلے ہی اگر دوسرا پہن لیتا ہے اس کے اوپر کہ وہ سردی سے بچنا چاہتا ہے، تو اب جو ہے وہ اس دوسرے پر مسح کر سکتا ہے. لیکن اگر دوسرا موزہ اس نے وضو ٹوٹنے کے بعد پہنا تھا تو اسے جو دوسرا موزہ ہے وہ اتار کے پہلے موزے پر ہی مسح کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کہ بعض اوقات انسان بہت زیادہ سردی میں دو پہن لیتا ہے موزے، اگر زیادہ موٹا کرنے کے لیے، تو پھر اس میں یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وضو ٹوٹنے سے پہلے تک جس موزے پر آپ تھے اسی پر آپ مسح کریں گے. اسی طرح اگر ہم نے پاکی کی حالت میں ایک موزہ پہنا، لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد ابھی وضو نہیں ٹوٹا، ان موزوں کو اتار کے ہم نے دوسرے موزے پہن لیے، تب دوسروں پر بھی مسح ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے وضو ٹوٹنے کے بعد دوسرے موزے پہنے ہیں تو ان پر مسح نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اس بات کیا ثابت ہوتی ہے کہ پاکی کی حالت میں جن موزوں کو پہنا ہے اگر ان کو اتارا نہیں ہے تو ان پر مسح ہو سکتا ہے.